السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ ہم نے عربی نووی احادیث شروع کی ہوئی تھیں، ٹھیک ہے. اس کے ہم نے سیاق و سباق بھی پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے. ان احادیث کا مطلب 20 احادیث کا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے MCQs بھی پڑھ لیے ہیں، اور ہم آج شارٹ کویسچنس بھی ہم نے پچھلے لیکچر میں اسٹارٹ کیے تھے، اور 20 ہم نے پڑھ لیے تھے، ٹھیک ہے. آج جو ہم اسٹارٹ کریں گے 21 سے کریں گے اسٹارٹ، ٹھیک ہے. چلیں دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث میں نیکی اور بدی کا بدلہ کیا بیان کیا گیا ہے؟ اس کا جواب دیکھیں. نیکی کی نیت کرنے سے، ٹھیک ہے، ایک ہی نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اسے غور سے سمجھیں اسٹوڈنٹس. اور عمل کرنے کی صورت میں 10 گنا اجر ملتا ہے، ٹھیک ہے. مطلب کہ نیکی کی نیت کی تو بدلے میں اعمال نامے میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے. جب ہم اس نیکی پر عمل کریں گے تو اس کا اجر کتنا ہو جائے گا؟ 10 گنا، ٹھیک ہے. اور یہ جو 700 گنا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں، برائی پر عمل کرنے سے صرف ایک برائی اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں، نیکی کریں گے اس کی نیت کا بھی ایک نیکی لکھی جائے گی نام اعمال میں، ٹھیک ہے. صرف نیت کرنے سے، کوئی اچھا کام کرنے کی ہم نیت کریں گے نا کہ میں اس طرح کروں گا، ٹھیک ہے، میں کسی کی مدد کروں گی، ٹھیک ہے، تو وہ ہماری نیکی لکھ دی جائے گی. جب ہم اس کی مدد کر دیں گے، ٹھیک ہے، کوئی اچھا عمل کر لیں گے تو وہ 10 گنا اجر اس کا ملتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ 700 گنا بھی ہو سکتا ہے. اور دیکھیں، جب برائی کا ارادہ کریں گے نا، ٹھیک ہے نا، تو اس کی برائی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا. مطلب نام اعمال میں اس کی برائی نہیں لکھی ہوگی. لیکن اگر پھر بھی برائی کی نیت بھی کرتے ہیں، عمل بھی اس پہ کر لیتے ہیں، مطلب وہ کام کر دیتے ہیں غلط، تو ان نام اعمال میں ہماری ایک ہی برائی لکھی جائے گی، ٹھیک ہے. اور دیکھیں، اب اگر برے کام کی نیت کر لی ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں اس نے اپنا ارادہ بدل دیا کہ نہیں میں ایسے نہیں کروں گا، تو اس پہ بھی نیکی کا اجر ملے گا. یعنی برائی کی اس نے ارادہ کیا، ٹھیک ہے نا، کچھ غلط کرنے کا، لیکن اس نے نہیں کیا، تو بدلے میں تب بھی ایک نیکی کا اس کو اجر ملے گا، ٹھیک ہے. اب دیکھیں آگے، سوال نمبر 22 ہے. اطاعت رسول کے بارے میں ایک حدیث ترجمے کے ساتھ لکھیں، ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ دیکھیں. اگر اسٹوڈنٹس یہ عربی کر لیں بیسٹ ہے، ٹھیک ہے، ورنہ اس کا ترجمہ تو لازمی آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے. حدیث دیکھیں. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں کوئی کامل ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش میری لائی ہوئی ہدایت کے مطابق نہ ہو جائے، ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیں، سوال نمبر 23 ہے. عربی نووی کے مطابق آخری حدیث میں کون سا گناہ ناقابل معافی قرار دیا گیا ہے؟ عربین نووی کے مطابق آخری حدیث میں شرک کو ناقابل معافی گناہ قرار دیا ہے، ٹھیک ہے. یعنی ہر گناہ معاف اللہ تعالیٰ کی ذات کرنے پہ تو ہو جائے گا، لیکن شرک اس کی معافی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. اب ترجمہ کیجئے. یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ دیکھیں. بے شک ہر نئی چیز گمراہی ہے. غصے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غصہ شیطان نے دلاتا ہے، اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے. آگ کو پانی بجھاتا ہے، لہٰذا جب کسی کو غصہ ہے تو وضو کرے، ٹھیک ہے نا، اور پانی پی کر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، یعنی جس حالت میں ہو اسے تبدیل کر لیں. حدیث کے مطابق بر اور اسم کی تشریح کیجیے. بر نیکی کو کہتے ہیں، اور نیکی وہ ہے جس سے دل کو سکون حاصل ہو. اسم گناہ کو کہتے ہیں، اور گناہ وہ ہے جو دل سے بے سکونی کی کیفیت ہو، اور جی میں یہ بات ہو کہ لوگ پر مطلع نہ ہوں، اور لوگوں کے مطلع ہونے کو ناپسند سمجھے، ٹھیک ہے. صدقہ سے کیا مراد ہے؟ صدقہ ایمان کے دعوے میں صادق ہے، ٹھیک ہے، ہونے کی دلیل ہے. جب تک قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ تو نے مال کہاں خرچ کیا، جو صدقہ اس نے کیا وہ اس کے جواب میں برہان و نجات کی دلیل بن جائے گا، ٹھیک ہے. آگے دیکھیں ترجمہ. بے شک حلال ان الحلال بین، بے شک حلال واضح ہے. آپ آگے دیکھیں سوال نمبر 29. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گناہ کی پہچان کا کیا طریقہ ارشاد فرمایا؟ گناہ کی تعریف میں یہ فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو بات تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات کو ناپسند سمجھے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں، اور یہ اس کی سب سے بڑی پہچان کا طریقہ ہے. جہاد کی اہمیت پر ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھیں.
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ پس جب وہ یہ کام کریں گے تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور مال بچا لیے، سوائے اس کے جو اسلام کا حق ہو، اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ ہمسائے کے 2 حقوق لکھیں، عزت و تکریم، ٹھیک ہے، ان کی عزت کرنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 جان مال کی حفاظت کرنا، یعنی ان کی جان کی بھی حفاظت کرنا اور ان کے مال کی بھی حفاظت کرنا۔ اور نمبر 3 ہے اس کے دکھ درد میں شریک ہونا، ٹھیک ہے، کہ یعنی اگر اس پہ کوئی ٹائم برا آ گیا ہے تو اس کے ساتھ سب مل کے کھڑے ہوں، ٹھیک ہے۔ نیک عمل کا کتنا اجر ہے؟ 10 گنا تک اجر ملتا ہے، پھر 10 سے 100 اور 100 سے 700 گنا تک۔ حضرت وحیہ کلبی کون تھے؟ حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر ان کی شکل میں وحی لے کر آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا سبق سکھاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کتاب و حکمت اور شریعت اور اس طرح اللہ کی پہچان سکھاتا ہے۔ حدیث کے مطابق احسان کیا ہے؟ حدیث کے مطابق احسان یہ ہے کہ تو ایسے عبادت کر جیسے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور ایسا نہ ہو تو پھر یوں سمجھ کے وہ تجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث کے مطابق برائی کو کیسے روکا جائے؟ ٹھیک ہے، پہلے طاقت سے، ٹھیک ہے، یعنی برائی اگر دیکھے تو سب سے پہلے وہ اپنی طاقت استعمال کرے، اگر یہ بھی نہ ہو تو اپنی زبان، پھر اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اسے دل میں برا سمجھے، یعنی یہ واقعی غلط ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ ادنیٰ ایمان ہے۔ کون سا فرشتہ انسانی شکل میں آیا کرتا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ قیامت کی 3 بڑی علامات کیا ہیں؟ اس کا جواب دیکھیں، لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، ٹھیک ہے، غریب نادار اور بکریاں چرانے والا، ننگے بدن اور ننگے پاؤں پھرنے والے شہروں کا رخ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے اور اس پہ فخر کریں گے، یعنی پراؤڈ فیل کریں گے۔ بدعت کی تعریف کیجیے، دین میں ایسی نئی بات شامل کرنا جس کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صحابہ اجماع سے نہ ہو۔ گناہ کی پہچان کیا ہے؟ گناہ کی تعریف یہ فرمائی گئی کہ گناہ وہ ہے جو بات تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات کو ناپسند سمجھے کہ لوگ اس پر مطلع ہو، یہ اس کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ غیر شادی شدہ زانی کی سزا بیان کیجیے، ٹھیک ہے، مطلب جو ان میریڈ ہیں، ٹھیک ہے، مطلب جو ان میریڈ ہوں اور وہ زنا کریں تو اس کی سزا کیا بتائی ہے؟ 100 کوڑے، ٹھیک ہے۔ سابقہ انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا جواب دیکھیں، سابقہ انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ حیا بہت اہم چیز ہے، جب تک آدمی حیادار رہتا ہے تو افعال و قبیحہ سے باز رہتا ہے، مگر جب حیا ختم ہو جائے تو جو مرضی آئے وہی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ارکان اسلام تحریر کیجیے، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ٹھیک ہے۔ یہ توزہ لکھا ہوا ہے تو اس میں مسٹیک ہے، پرنٹنگ مسٹیک ہے، ٹھیک ہے، پرنٹ کرنے میں یہ غلطی ہو گئی ہے۔ اب آگے دیکھیں، دین اللہ کے لیے خیر خواہی کا نام ہے، ٹھیک ہے، کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کی ذات، صفات، کاملات اور عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اطاعت و فرما برداری اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا نام ہے۔ آگے دیکھیں، رزق کے حلال کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، حلال اور پاکیزہ چیزیں